کہ اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہے، میرے خیال میں 1,70,000 پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے 7 مہینے کے اندر، اور بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ باہر جانا پڑھ کے، تعلیم سیکھ کے، جاب ایکسپیرئنس کر کے، لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں، آپ کو اس ملک کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے. جب تک آپ اس ملک کے اندر جدوجہد نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے، آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے. میں پہلے تو سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں، دوسرا میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں. اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. اور اس کے اوپر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے. یہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ انصاف کی کمی ہے. انصاف ہی آزاد کرتا ہے قوم کے پوٹینشل کو. آزاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں. جو میں حقیقی آزادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا. ہم نے اگر اوپر آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اور آزادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے. ہمیں اس ناانصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی. آپ کو اس نے اجازت ہی نہیں دی. انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے. انسان یہ نہیں آپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی اور کوئی آ کے اگر ملک میں ناانصافی ہے تو لوگ جدوجہد کریں گے، میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا. وہ معاشرے مر جاتے ہیں. جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے. ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر معاشرہ میں ناانصافی ہوگی، سارے شہری نکل کے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. سب شہری کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس نے کہا سوائے 2 طبقوں کے. ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے. وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا. ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا. اور دوسرا خود غرض، جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، میری تو فیکٹری چل رہی ہے، میں کیوں جناب نکلوں. یہ جو 2 طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے، بلکہ اکثریت بن جاتی ہے، تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اس لیے جو میری یہ جو حقیقی آزادی کی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے، اس کو میں جہاد کہتا ہوں. اس کے اندر جو بھی ہو جائے، یعنی انسان کے اوپر جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے. جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے. اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی، وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے. کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کٹا کے باہر چلا جاؤں گا. میں نے 20 سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوئے ہیں. میں تو سٹار تھا. مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا، کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. میرا تو بہت بڑا نام تھا. لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں.
کیونکہ انسان دیکھیں پھر سے یاد رکھیں، انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. جانور جو ہے ہوتا ہے وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاؤں، تو آپ میں جانوروں پہ تو کوئی فرق نہیں رہا. انسان کا رتبہ تب ہے جب اس پہ انسانیت ہے، جب وہ اپنا مقام کو جانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کو جواب دے ہوں، میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخرت میں کہ تم نے کیا کیا. اور آپ سب کیونکہ یونیورسٹی اور کالج سٹوڈنٹس ہو، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتے پھر رہے ہیں تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں جب آکسفورڈ کے اندر تھا، ٹائم اپنے ہمارے اسٹوڈنٹ ضائع نہیں کرتے تھے، اب ویک ڈیز میں پڑھتے تھے، لیکن جو ویکینڈ آتا تھا سیٹرڈے سنڈے، وہ سارے احتجاج کرتے تھے اگر کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو. زندہ لوگ تھے، احتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہے. میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ناانصافی ہو اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلند کریں گے. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی آزادی کی، آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے، میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے.